لارڈ اینتھنی ناراک میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ اینتھنی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ اینتھنی نے ریسیور اٹھاتے ہی سرد لہجے میں کہا، جناب، الباما سے راڈرک کی کال ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ الباما سے راڈرک کی کال؟ کراؤ بات، لارڈ اینتھنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ الباما میں تو لارڈ ڈکسن کی رہائش تھی اور اس سے بات چیت بھی لارڈ ڈکسن ہی کرتا تھا، جبکہ راڈرک اس کا اسسٹنٹ تھا۔ اس لیے لارڈ ڈکسن کی بجائے راڈرک کی کال کا سن کر لارڈ اینتھنی حیران ہو رہا تھا۔ چیف باس، میں الباما سے راڈرک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ لیکن منمناتی سی آواز سنائی دی، لارڈ ڈکسن کہاں ہے؟ اس کے بجائے تم نے کیوں کال کی ہے؟ لارڈ اینتھنی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لارڈ ڈکسن کو ان کے ہاؤس کے اسپیشل ایریا میں ہلاک کر دیا گیا ہے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ اینتھنی کو یوں محسوس ہوا جیسے راڈرک نے بات کرنے کے بجائے اس کے سر پر لٹھ مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نشے میں ہو؟ نانسنس! یہ خبر ایسی تھی کہ لارڈ اینتھنی اپنی حیثیت کو بھول کر حلق کے بل چیخ پڑا تھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، اسی لیے تو میں نے فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے راڈرک نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ویری بیڈ، یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ لارڈ اینتھنی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ لارڈ ڈکسن پارٹ 4 کا چیف تھا اور اس کی موت کی خبر واقعی اس کے لیے انتہائی شاکنگ تھی۔ سر، کارسانہ میں ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتے ہوئے ایک جیپ کو سیٹلائٹ پوائنٹ کے ذریعے چیک کیا گیا۔ اس کی اطلاع مجھے دی گئی تو میں نے یہ اطلاع لارڈ صاحب کو دے دی۔ لارڈ صاحب نے خود براہ راست سیٹلائٹ پوائنٹ ہولڈر سے بات کی اور پھر جیپ میں موجود افراد کو بے ہوش کر کے کارسانہ میں خصوصی پوائنٹ پر پہنچانے کے احکامات دیے۔ ان کے مطابق یہ لوگ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق تھے۔ یہ ایک عورت اور 2 مرد تھے۔ عورت قدرے زخمی محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال لارڈ صاحب کے حکم کی تعمیل کر دی گئی تو لارڈ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں خصوصی ہیلی کاپٹر کارسانہ بھجوا کر ان تینوں کو الباما لے آؤں اور گرین ووڈ میں ان کے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا کر انہیں اطلاع دوں۔ چنانچہ ان کی حکم کی فوری تعمیل کی گئی اور ان تینوں کو بے ہوشی کے عالم میں کارسانہ سے الباما لے آیا گیا اور گرین ووڈ سٹی میں اس پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا جس کا حکم لارڈ صاحب نے دیا تھا۔ اس پوائنٹ کا انچارج جیگر تھا، جو بے حد با اعتماد اور تیز آدمی تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور آدمی بھی اس پوائنٹ پر رہتے تھے۔ لارڈ صاحب کو اطلاع دی گئی تو وہ خود کار میں بیٹھ کر گرین ووڈ سٹی اس پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد کی کارروائی کی لارڈ صاحب کی پرسنل سیکرٹری موگی نے مجھے رپورٹ دی کہ لارڈ صاحب جیگر کو انہیں ہلاک کرنے اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دینے کا حکم دے کر واپس آ گئے۔ یہ تینوں ریموٹ کنٹرول کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے اور کسی صورت بھی وہ کڑے نہ کھول سکتے تھے۔ پھر سیکرٹری موگی نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ لارڈ صاحب کے ساتھ ان کے ہاؤس کے اسپیشل ایریا میں موجود تھی کہ اچانک اس کے سر پر ضرب لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ میٹنگ ہال کی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ والی کرسی پر لارڈ صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لارڈ صاحب کو رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ان کے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے تھے، جبکہ موگی کو بھی شاید پہلے رسی سے باندھ دیا گیا تھا لیکن پھر رسی کھول دی گئی تھی کیونکہ رسی اس کی کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ موگی نے اٹھ کر اسپیشل ایریا کو چیک کیا تو اسے مخصوص آلات کی وجہ سے علم ہو گیا کہ خفیہ راستے سے 3 افراد، جن میں ایک عورت اور 2 مرد تھے، اندر داخل ہوئے اور یہ واردات کر کے واپس چلے گئے۔ موگی نے مجھے فوراً کال کیا۔ میں نے فوری طور پر گرین ووڈ اسپیشل پوائنٹ کو چیک کیا تو وہاں جیگر اور اس کے 3 ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں اور جیگر کے بھی بالکل اسی انداز میں دونوں نتنے آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے تھے جس طرح لارڈ صاحب کے کاٹے گئے تھے۔ ویسے پوائنٹ پر اور لارڈ ڈکسن کے اسپیشل ایریا میں کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا۔ میں نے موگی سے ان افراد کی تصویریں حاصل کیں اور پھر چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ یہ تینوں افراد چارٹرڈ طیارے کے ذریعے راماسو گئے ہیں اور پھر راماسو سے یہ ایک اور چارٹرڈ طیارے سے ولنگٹن چلے گئے ہیں۔ راڈرک نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، یہ نتنے کاٹنے والی واردات تو بتاتی ہے کہ یہ کارروائی ان لوگوں کی ہے جنہیں کارسانہ سے اٹھایا گیا تھا۔ لارڈ اینتھنی نے کہا، یس سر،
ویسے یہ پاک ایشیائی ایجنٹ عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نتنے کاٹ کر لاشعوری طور پر معلومات حاصل کر لیتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ تمام کارروائی پاک ایشیائی ایجنٹوں کی ہے۔ راڈرک نے جواب دیا، لارڈ ڈکسن کو کیا ضرورت تھی انہیں کارسانہ سے الباما لے جانے کی؟ انہیں وہیں کارسانہ میں ہی گولی مار دینی چاہیے تھی، لارڈ اینتھنی نے کہا۔ یس سر، راڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمام معاملات کو تم خود کنٹرول کرو جب تک ہیڈ کوارٹر سے تمہیں مزید احکامات نہ مل جائیں، لارڈ اینتھنی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا، لیکن دوسرے لمحے ایک خیال کے آتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ پاک ایشیائی ایجنٹ تو اسرائیل میں کام کر رہے تھے، وہ کارسانہ اور الباما کہاں سے پہنچ گئے؟ لارڈ اینتھنی نے چونک کر کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی، کرنل سمتھ سے بات کراؤ فوراً، لارڈ اینتھنی نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی تو لارڈ اینتھنی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ اینتھنی نے کہا، کرنل سمتھ فون پر ہیں جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، لارڈ اینتھنی نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا۔ چیف باس، میں کرنل سمتھ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی، کرنل سمتھ، تمہاری طرف سے رپورٹ ملی تھی کہ پاک ایشیائی ایجنٹ اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تم نے مزید کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، لارڈ اینتھنی نے تیز اور تحقمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، یہ لوگ جن کی تعداد 5 تھی، صحرائے سینا کے شہر آکیا سے اسرائیل کے سرحدی شہر قاصر میں داخل ہوئے، پھر یہ قاصر سے شتران اور شتران سے بابین آنے کے لیے ایک قدیم اور متروک سڑک پر روانہ ہو گئے۔ میں نے ان کے خاتمے کے لیے بابین میں پکٹنگ کر لی، لیکن یہ لوگ بابین نہ پہنچے تو میں نے چیکنگ کرائی تو مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ شتران سے پہلے آنے والے نخلستان لیمور تک پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے لیمور کے سردار سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ اس سے فالتو پیٹرول لے کر خوفناک صحرا میں سے گزر کر تمالا کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور یہ صحرا ایسا ہے کہ اسے کسی صورت بھی کراس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس اطلاع پر میں نے ہیلی کاپٹر کی مدد سے صحرا کو چیک کرایا، لیکن صحرا میں نہ ان کا کہیں وجود ہے اور نہ ہی ان کی جیپ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحرا میں کہیں بھٹک کر ہلاک ہو گئے ہیں، اور طوفانی ہوا کی وجہ سے ان کی لاشیں جیپ سمیت ریت میں دفن ہو چکی ہیں۔ کرنل سمتھ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کب یہ چیکنگ کرائی ہے؟ لارڈ اینتھنی نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیلی کاپٹر چیک کر کے واپس آیا ہے، کرنل سمتھ نے جواب دیا، لیکن یہ اتنی آسانی سے مرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے تم ان کی مزید چیکنگ کرواؤ، لارڈ اینتھنی نے کہا۔ یس سر، کرنل سمتھ نے جواب دیا۔ لیبارٹری کی طرف سے تو کوئی رپورٹ نہیں ملی تمہیں؟ لارڈ اینتھنی نے پوچھا۔ لیبارٹری کے سامنے عمارت میں میرے آدمی موجود ہیں جناب، اور لیبارٹری سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی، وہاں سب اوکے ہے، کرنل سمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہوشیار رہنا۔ اوکے، لارڈ اینتھنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور اب اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن البتہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کال کر کے انہیں لارڈ ڈکسن کی خبر دے دے تاکہ اس سلسلے میں میٹنگ کال کر کے لارڈ ڈکسن کی جگہ کسی کو تعینات کیا جا سکے۔ ویسے اس کے ساتھ ساتھ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میٹنگ میں وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے بھرپور وار کرنے کی تجویز بھی رکھے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کرنل ڈیوڈ انتہائی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میجر گراز جب سے شتران گیا تھا اس کے بعد اس کی کال نہ آئی تھی، حالانکہ میجر گراز کو شتران پہنچے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ میجر گراز کو کال کرے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ اس کا اپنے اسسٹنٹ کو خود فون کرنا اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ کرنل ڈیوڈ ایسی باتوں کا خاص خیال رکھا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ باوجود بار بار دل چاہنے کے اس نے میجر گراز کو خود فون نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جس وقت میجر گراز شتران گیا تھا تو اس وقت شام تھی، اور اب ساری رات تقریباً گزر چکی تھی، جبکہ قاصر سے شتران تک کا فاصلہ اس کے خیال کے مطابق صرف چند گھنٹوں کا ہی تھا۔
لیکن پھر وہ یہ سوچ کر بھی خاموش ہو جاتا کہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں نے رات کو سفر کرنے کے بجائے راستے میں کہیں پڑاؤ کر لیا ہوگا۔ اس بے چینی اور کال کا انتظار میں وہ سو بھی نہ سکا، اور اب اسے بے چینی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگ گیا تھا۔ اور پھر اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میجر گراز بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے میجر گراز کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم اب بول رہے ہو؟ ساری رات گزر گئی اور تم نہیں بولے، کیوں؟ بولو، جواب دو، کیوں نہیں بولے؟ کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر، مشن کا کچھ نتیجہ نکلتا تو میں آپ کو کال کرتا، کیونکہ یہ بھی پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ جناب کے اعلیٰ افسروں کو رپورٹ حتمی دی جائے سر۔ دوسری طرف سے میجر گراز نے خوشامدانہ لہجے میں کہا تو کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی اور اس کے چہرے کے اعصاب کی کشیدگی میجر گراز کے اس جواب سے نرمی میں تبدیل ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، بولو کیا ہوا ہے؟ مارے گئے یہ شیطان، کرنل ڈیوڈ نے اس بار نرم سے لہجے میں کہا۔ وہ غائب ہو گئے ہیں چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو چند لمحوں تک تو کرنل ڈیوڈ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میجر گراز کیا کہہ رہا ہے۔ غائب ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ جن تھے، بھوت تھے؟ کیا مطلب ہے تمہارا غائب ہو گئے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، ہم نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ سڑک سے گزرنے والی کوئی بھی جیپ کسی بھی صورت ہماری نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی تھی، لیکن مسلسل چیکنگ اور انتظار کے باوجود ہماری مطلوبہ جیپ تو ایک طرف، سرے سے کوئی جیپ ہی نہیں گزری، تو ہم بے حد پریشان ہو گئے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ان لوگوں نے اس متروک راستے پر رات کے سفر کرنے کے بجائے راستے میں کہیں پڑاؤ کر لیا ہے، لیکن پھر اچانک صبح کے وقت تمالا کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دیا اور وہ اس سڑک پر پرواز کرتا ہوا قاصر کی طرف چلا گیا۔ ہم نے زیادہ خیال نہیں کیا، پھر صبح کے قریب واپس وہی ہیلی کاپٹر تمالا کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹرانسمیٹر کال ہمارے آلات نے کیچ کر لی، اور اس کال کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اس ہیلی کاپٹر کا تعلق سارج ایجنسی سے ہے۔ پائلٹ کیپٹن جیکب کسی کرنل سمتھ سے بات کر رہا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر کو بھی پاک ایشیائی ایجنٹوں کی تلاش تھی۔ کال کے ذریعے کرنل سمتھ کو بتایا گیا کہ انہوں نے سڑک کے ذریعے قاصر تک چیکنگ کی، لیکن پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب کوئی جیپ سفر کرتی ہوئی نظر نہ آئی تو انہوں نے واپسی پر شتران سے پہلے آنے والے ایک نخلستان لیمور میں ہیلی کاپٹر اتارا، اور وہاں پوچھ گچھ کی تو نخلستان کے سردار اتبا نے انہیں بتایا کہ رات کے پہلے پہر ایک بڑی جیپ قاصر کی طرف سے لیمور نخلستان آئی تھی، اور اس میں 5 افراد سوار تھے۔ انہوں نے سردار اتبا کو بھاری رقم دے کر اس سے پٹرول کے فالتو کین اور پانی کے کین خریدے، اور پھر یہ جیپ واپس سڑک پر جانے کے بجائے اس خوفناک صحرا میں چلی گئی جو قاصر سے تمالا کے درمیان ہے اور ناقابل عبور ہے، کیونکہ نہ ہی اس صحرا میں کہیں کوئی نخلستان ہے نہ پانی۔ سردار اتبا کے بقول اس کے پوچھنے پر جیپ والوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس صحرا میں ایک سائنسی تجربہ کرنے جا رہے ہیں اور ابھی 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن پھر ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ پھر ہیلی کاپٹر نے لیمور نخلستان سے تمالا تک پھیلے ہوئے اس پورے صحرا کو چھان مارا، لیکن نہ ہی انہیں کوئی جیپ نظر آئی اور نہ ہی کوئی انسان۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ کے مطابق یقیناً جیپ اور افراد صحرائی طوفان کی نظر ہو گئے ہیں، اور ان کی لاشیں جیپ سمیت ریت میں دفن ہو چکی ہیں۔ میجر گراز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، یہ شیطان اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں۔ او ویری بیڈ، تو انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا تمالا پہنچنے کے لیے؟ ویری بیڈ، کرنل ڈیوڈ نے خود کلامی کے انداز میں چیخ کر کہا۔ لیکن وہ تمالا نہیں پہنچے چیف، میجر گراز نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے پورے تمالا شہر کو چیک کیا ہے؟ نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں باس، اگر وہ تمالا پہنچتے تو لا محالہ کرنل سمتھ کے آدمی اسے اطلاع دے چکے ہوتے۔ ہمیں تو آپ نے خود منع کیا تھا کہ ہم نے تمالا میں داخل نہیں ہونا، میجر گراز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تمالا میں ٹاسک سارج ایجنسی کو دیا گیا ہے، جبکہ ہم نے ان شیطانوں کو تمالا پہنچنے سے پہلے ہلاک کرنا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب جیسے آپ کا حکم ہو چیف، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میجر گراز نے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم نے تمالا میں کارروائی کی تو حکومت ہمارے گلے پڑ جائے گی،
اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ شیطان اس سارج یا کرنل سمتھ کے بس کا روگ نہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، چیف، اگر آپ خود تمالا میں کوئی کارروائی کریں تب ہی یہ پاک ایشیائی ایجنٹ ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ آپ جیسی ذہانت کرنل سمتھ کو تو کیا کسی کے پاس نہیں۔ میجر گراز نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں، تم وہیں رہو، میں تمہیں دوبارہ احکامات دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کال کے دوران ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اب صدر صاحب سے کیسے بات کی جائے؟ اس وقت تو ویسے بھی وہ نہیں ملیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، او، مجھے کم از کم اس لیبارٹری کا خیال رکھنا ہوگا، یہ میرا قومی فریضہ ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میجر گراز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے میجر گراز کی آواز سنائی دی، کرنل ڈیوڈ، چیف آف GP5۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے ماتحت کو فون کرتے ہوئے بھی اپنے نام کے ساتھ پورا عہدہ دہرایا۔ یس چیف، حکم۔ میجر گراز کی آواز یک لخت بے حد مؤدبانہ ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمالا میں سائنسی لیبارٹری کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، ساؤتھ روڈ پر ٹوائے فیکٹری کے نیچے ہے چیف، میجر گراز نے جواب دیا۔ تم اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو، لیکن تم نے وہاں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی، صرف نگرانی کرنی ہے۔ البتہ اگر لیبارٹری کو کوئی خطرہ ہو تو تم نے پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف ایکشن لینا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، لیکن وہاں سارج والے بھی ہوں گے اور وہ نگرانی کر رہے ہوں گے چیف۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میجر گراز نے کہا۔ تم نے ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے۔ تمہارا کام صرف لیبارٹری کی نگرانی ہے۔ ہاں، اگر پاک ایشیائی ایجنٹ وہاں پر حملہ کریں تو پھر تم نے ایکشن میں آنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، میجر گراز نے جواب دیا۔ میں اب واپس تل ابیب جا رہا ہوں، کوئی خاص بات ہو تو مجھے ٹرانسمیٹر پر فوری رپورٹ دینا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے نقطۂ نظر سے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار تیزی سے آرکن روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور عقبی سیٹ پر نعمانی، خاور اور چوہان بیٹھے تھے۔ یہ کار ایک پارکنگ سے اڑائی گئی تھی، جبکہ جیپ جس میں انہوں نے صحرا کراس کیا تھا وہ لیبارٹری کے قریب ایک پارکنگ میں ہی موجود تھی۔ عمران اپنے ساتھ خاور اور چوہان کو لے کر مارٹن کے بتائے ہوئے سٹور روم کے خفیہ راستے سے سٹور روم میں پہنچ گیا تھا۔ چونکہ ٹوائے فیکٹری بند تھی اس لیے وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ عمران اپنے ساتھ زیرو فکسر نامی آلہ بھی لے گیا تھا تاکہ اگر سٹور روم یا لیبارٹری کے راستے میں کوئی سائنسی آلہ نصب ہو تو اسے زیرو کیا جا سکے۔ ہاشم کو وہ صدیقی اور نعمانی کے ساتھ پارکنگ میں ہی چھوڑ گئے تھے، چونکہ یہ راستہ ٹوائے فیکٹری کی عقبی طرف تھا، جبکہ سارج کے آدمی صرف فرنٹ کی طرف سامنے عمارتوں میں بیٹھے نگرانی کر رہے تھے۔ اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی نے چیک نہیں کیا اور وہ لیبارٹری میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر عمران نے آسانی سے مطلوبہ فارمولہ بھی حاصل کر لیا اور پھر تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر کے اور مشینری تباہ کرنے کے بعد وہاں انتہائی طاقتور وائرلیس بم نصب کر دیا، اور اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھی خاموشی کے ساتھ اسی راستے کے ذریعے لیبارٹری سے باہر آ کر پارکنگ میں پہنچ گئے، لیکن وہاں ہاشم موجود نہ تھا۔ عمران کے پوچھنے پر صدیقی نے بتایا کہ ہاشم ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا، اور چونکہ عمران نے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا اس لیے صدیقی نے اسے جانے دیا، اور پھر ہاشم واپس بھی آ گیا اور اس نے بتایا کہ اسے دور سے ایک ہیلی کاپٹر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا، اس لیے وہ اسے چیک کرنے کے لیے صحرا کی طرف گیا تھا، اور پھر اس نے وہاں صحرا پر ہیلی کاپٹر کو چکراتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کو واپس ساؤتھ روڈ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ تو عمران سمجھ گیا کہ کرنل سمتھ کو کسی طرح اطلاع مل چکی ہے کہ وہ جیپ کے ذریعے تمالا میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب وہ اس جیپ کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے عمران نے جیپ کو وہیں چھوڑ کر ایک اور پارکنگ سے یہ سیاہ رنگ کی کار اڑائی، اور اس میں سوار ہو کر وہ اب آرکن روڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آرکن روڈ پر اس عمارت کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے عمران نے ہاشم کو مزید کچھ رقم دے کر رخصت کر دیا، اور اب وہ اس سیاہ رنگ کی کار میں سوار آرکن روڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں آرکن روڈ پہنچنے میں تقریباً 45 منٹ لگ گئے۔ عمران نے کار ایک پارکنگ میں روک دی اور پھر وہ کار سے نیچے اتر آئے۔
کار کی ڈگی میں ان کے بیگ موجود تھے جو سیاحوں کے مخصوص بیگوں کی شکل کے تھے۔ سوائے عمران کے باقی ساتھیوں نے بیگز کو اپنی پشت پر مخصوص انداز میں باندھ لیا۔ جس عمارت کے بارے میں ہاشم نے انہیں بتایا تھا وہ عمارت کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ یہ ایک خاصی وسیع عمارت تھی جس کی دیواریں عام دیواروں سے کچھ زیادہ ہی بلند تھیں۔ عمارت کا جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا اور پھاٹک کے باہر مشین گنوں سے مسلح 2 باوردی افراد موجود تھے۔ ہمیں گٹروں کی چیکنگ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس طرح ہم اکٹھے نظروں میں آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں بکھر کر رہنا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ میرے خیال میں گٹر لائن عمارت کی عقبی طرف ہے، آپ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، میں چیک کرتا ہوں، خاور نے کہا۔ ہم سب علیحدہ علیحدہ ہو کر ٹہلتے ہوئے فاصلہ دے کر عقبی طرف جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اطمینان سے چلتا ہوا ایک سمت کی طرف بڑھنے لگا جیسے صرف گھومنے پھرنے کے لیے ہی گھر سے نکلا ہو۔ کافی لمبا فاصلہ کاٹ کر عمران اس عمارت کی عقبی طرف پہنچ گیا۔ عمارت کی عقبی طرف ایک سڑک تھی اور سڑک کی دوسری طرف بھی خاصی بڑی عمارتیں موجود تھیں، البتہ ان کی مطلوبہ عمارت کے عقبی کونے میں باقاعدہ ایک برآمدہ سا بنا ہوا تھا جس کا شیڈ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس شیڈ کے اندر کوڑے کے 2 بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ عمران اس شیڈ کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق ان ڈرمز کے عقب میں گٹر لائن کا ڈھکن موجود تھا۔ یہ ہر لحاظ سے آئیڈیل جگہ تھی کیونکہ اوٹ میں ہونے کی وجہ سے سڑک سے گزرنے والا کوئی بھی آدمی انہیں چیک نہ کر سکتا تھا۔ عمران نے شیڈ سے باہر آ کر ہاتھ لہرا کر مخصوص اشارہ کیا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ نعمانی اور چوہان نے مل کر پورا زور لگا کر ڈھکن اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ نیچے لوہے کی سیڑھی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی ڈھکن ہٹانے کے بعد ایک طرف ڈرموں کی اوٹ میں رکے رہے تاکہ گٹر کے اندر موجود زہریلی ہوا باہر نکل جائے۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد عمران صدیقی کے بیگ میں موجود طاقتور ٹارچ اور زیرو فکسر لے کر سیڑھی اتر کر نیچے گٹر میں پہنچ گیا۔ گٹر کافی بڑا تھا، پانی کی معمولی سی مقدار گٹر کے درمیان میں بہتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ عمران نے ٹارچ کی مدد سے پورے گٹر کو چیک کیا لیکن اسے وہاں کوئی ایسا آلہ نظر نہ آیا جسے وہ حفاظتی آلہ سمجھ سکتا۔ عمران نے ٹارچ کے مخصوص اشارے سے اپنے ساتھیوں کو نیچے آنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک ایک کر کے وہ چاروں نیچے پہنچ گئے۔ عمران نے ہاتھ میں موجود زیرو فکسر کو آن کر دیا تو اس پر سبز رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا، جس کا مطلب تھا کہ اس فکسر کے 100 گز کی رینج میں کوئی سائنسی آلہ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو وہ آف ہو چکا ہے، ورنہ دوسری صورت میں سرخ رنگ کا بلب جل اٹھتا۔ عمران بڑے احتیاط بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اسے دراصل خطرہ یہ تھا کہ سارج، جو انتہائی جدید آلات استعمال کرتی ہے، نے کہیں اس گٹر میں بھی حفاظتی اور چیکنگ آلات نصب نہ کر رکھے ہوں، لیکن ایسا کوئی کوشن انہیں نہیں مل رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ چونکہ سارج نے اس عمارت کو عارضی طور پر حاصل کیا ہے اس لیے انہوں نے اس پر پوری توجہ نہ دی ہوگی اور صرف بیرونی طرف یا 4 دیواری کے متعلق حفاظتی انتظامات کر کے وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں ایک اور مین ہول نظر آیا اور فاصلے کی وجہ سے ہی عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مین ہول عمارت کے اندر ہے۔ چنانچہ اس نے ٹارچ بجھا دی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ زیرو فکسر اور ٹارچ اس نے صدیقی کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اس نے ڈھکن کے نیچے دونوں ہاتھ جمائے اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے ڈھکن اٹھتا چلا گیا اور روشنی اور تازہ ہوا کا جیسے سیلابی ریلا اندر داخل ہوا ہو۔ عمران نے آہستہ سے ڈھکن ایک طرف کر کے رکھا اور پھر سیڑھی چڑھ کر اس نے سر اور گردن باہر نکالی۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا۔ سائڈ پر ایک چوڑی راہداری فرنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ عمران نے دونوں ہاتھ سائڈوں پر رکھے اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر باہر آ چکا تھا۔ آ جاؤ، عمران نے جھک کر کہا اور پھر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اچانک اسے قدموں کی تیز آوازیں اس چوڑی راہداری کی طرف آتی سنائی دیں۔ شاید ڈھکن اٹھنے یا رکھنے کی ہلکی سی آواز بھی فرنٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اب اسے اپنے ساتھیوں کو روکنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے عمران بجلی کی سی تیزی سے پنجوں کے بل دوڑتا ہوا راہداری کی سائیڈ میں عمارت کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے قدموں کی آوازوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے 2 افراد ہیں۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔
دوسرے لمحے جیسے ہی ایک مسلح آدمی راہداری سے آگے بڑھا، عمران نے ٹانگ آگے کر دی اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا آدمی چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور پہلے آدمی کے پیچھے آنے والا دوسرا آدمی بھی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کی چھت سے ہلکے سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس دوران عمارت کے دو ساتھی اوپر آ چکے تھے اور انہوں نے منہ کے بل نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے آدمی کو چاپ لیا، جبکہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر پشت کے بل نیچے گر کر کروٹ بدل کر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے آدمی کی کنپٹی پر بوٹ کی ٹو پوری قوت سے ماری۔ اسی لمحے راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران کے سارے ساتھی اب باہر آ چکے تھے۔ خاور اور چوہان پائپ کے ذریعے چھت پر چڑھ کر فرنٹ کو کور کرو، عمران نے سانپ کے سرسرانے جیسی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر نیچے گرنے والے آدمی کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گری ہوئی مشین گن جھپٹی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے ایک بار پھر راہداری کے ساتھ عمارت کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران یک لخت تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے دو مسلح افراد فائرنگ کی زد میں آ کر چیختے ہوئے نیچے گرے تو عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ صدیقی اس کے عقب میں آ رہا تھا۔ اچانک عمران کے کانوں میں دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ صدیقی واپس آ جاؤ، میرے خیال میں راہداری کی دوسری طرف بھی راہداری ہے اور کچھ لوگ ادھر سے عقبی طرف پہنچ رہے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو صدیقی تیزی سے مڑا اور پھر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ عمران آگے بڑھ کر چند لمحے راہداری کے آخری حصے میں رکا رہا، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بے حد چوکنا نظر آ رہا تھا۔ سامنے وسیع صحن تھا جس کے ایک کونے میں ایک بڑا ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا۔ عمران کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں کہ یک لخت عمران کو عقبی طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عقب میں کوئی خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہو۔ عمران بے چین ہو کر واپس مڑا ہی تھا کہ فائرنگ بند ہو گئی۔ اسی لمحے اسے برآمدے کی سیڑھیاں اترتے خاور اور چوہان نظر آ گئے۔ اندر کی چیکنگ کرو، میں صدیقی کو چیک کر لوں، عمران نے جو ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا سامنے آتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ میں آ گیا ہوں عمران صاحب، وہ 3 افراد تھے، تینوں ختم ہو گئے ہیں۔ صدیقی کی آواز عمران کے عقب سے سنائی دی۔ نعمانی کہاں ہے؟ عمران نے یک لخت چونک کر پوچھا۔ وہ عقبی طرف موجود ہے، میں نے اسے وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے، صدیقی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ خاور اور چوہان تم دونوں فرنٹ میں کور کرو، میں اور صدیقی عمارت کی تلاشی لیں گے، عمران نے کہا تو خاور اور چوہان تیزی سے صحن کی طرف آنے لگے، جبکہ عمران اور صدیقی وسیع و عریض عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمران صاحب یہ تو عام سے لوگ تھے، ان کا چیف کرنل سمتھ کہاں ہوگا؟ صدیقی نے کہا۔ یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے، پورچ میں کار بھی موجود ہے اور ہیلی کاپٹر بھی صحن میں کھڑا ہے، اس لحاظ سے تو اسے عمارت کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنی فائرنگ کے باوجود وہ کہیں نظر نہیں آیا، عمران نے جواب دیا۔ نظر نہیں آیا؟ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ صدیقی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن عام کارندوں کی نسبت ان کے چیف کا انداز یکسر مختلف ہوتا ہے، جیسے تمہارا انداز، عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ، تو یہاں ساؤنڈ پروف کمرے بھی موجود ہیں، عمران نے اچانک ایک بند دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اسے ابھی حال ہی میں باقاعدہ ساؤنڈ پروف بنوایا گیا ہے، صدیقی نے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر لات ماری اور بھاری دروازہ جیسے ہی کھلا عمران اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے صدیقی تھا۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا اور بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا فون سننے میں مصروف تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے اور عمران اور اس کے پیچھے صدیقی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس آدمی کے ہاتھ سے بے اختیار فون کا رسیور گر گیا اور اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ عمران جس تیزی سے اندر داخل ہوا تھا اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے کمرہ اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے ہاتھ میں موجود مشین گن کو پلک جھپکنے میں نال سے پکڑ کر اس کا دستہ پوری قوت سے اس آدمی کی کن پٹی پر مار دیا اور ریوالونگ کرسی سمیت اس آدمی نے ایک زوردار جھٹکا پیچھے کی طرف کھایا
اور پھر جیسے ہی رد عمل کے طور پر اس کا جسم آگے کی طرف آیا، عمران نے دوسرا وار کیا۔ اس بار اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور اس کا جسم وہیں کرسی پر ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ میرے خیال میں یہی کرنل سمتھ ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ، میں یہاں کی تلاشی لیتا ہوں، شاید کوئی مطلب کی چیز مل جائے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، فائرنگ کی آوازیں دور دور تک سنی گئی ہوں گی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، کسی بھی وقت یہاں پولیس یا سارج کا ریڈ ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اسے ہلاک نہ کر دیا جائے، صدیقی نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس سے 2-4 باتیں کر کے پھر سوچیں گے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور کرنل سمتھ کا جسم کاندھے پر ڈال کر ایک لحاظ سے وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عمران نے پہلے تو میز کی درازیں کھول کر دیکھیں اور پھر اس نے دیوار میں نصب ایک الماری کو کھولا اور تھوڑی دیر بعد صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اس الماری کا ایک خفیہ خانہ برآمد کر چکا تھا۔ اس خانے میں ایک فائل موجود تھی۔ عمران نے اسے اٹھا کر ایک نظر دیکھا تو اس کے چہرے پر چمک سی لہرا گئی۔ اس نے فائل موڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لی اور پھر دوڑتا ہوا اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھی پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ کرنل سمتھ ابھی تک بے ہوش تھا اور اسے ایک سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے بیلٹ سے باندھ دیے گئے تھے۔ پائلٹ سیٹ پر صدیقی تھا۔ تم پیچھے آ جاؤ، البتہ اس کرنل سمتھ کو آگے لے آؤ تاکہ یہ نیچے اور ادھر ادھر آسانی سے دیکھ سکے، عمران نے کہا تو اس کی ہدایت پر فوری عمل کر دیا گیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔